اسلام کے دامن میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں، ایک صدقہ ید اللہ، ایک صدقہ شبیری، حسینیو 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 حسینیو، جو نمازی ہے وہ حسینی ہے، جو نمازی ہے وہ حسینی ہے، جو نمازی ہے وہ حسینی ہے، جو نمازی ہے وہ حسینی ہے۔ ہے یاد سجدہ شبیر تو نماز پڑھو، ہے یاد سجدہ شبیر تو نماز پڑھو۔ حسینیو 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 حسینیو، جو نمازی ہے وہ حسینی ہے، جو نمازی ہے وہ حسینی ہے، جو نمازی ہے وہ حسینی ہے، جو نمازی ہے وہ حسینی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء، تفرد بالاولیۃ والقدم ووسع كل شیء ما عداه بالفناء والعدم، كما قال عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت، وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، سبحان من لا يخفى عليه اختلاف النيات ولا يعظم عنه معصي العباد في الخلوات، سبحان الذي منه خلقه العباد وإليه المعاد، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينعز في ملكه ولا يزاد في حكمه، يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء، تعذيبه المسيئين عدل وعفوه تفضل، ونشهد أن محمدا سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين، صلى الله عليه وآله الهداة المهديين، من ركب سفينتهم نجا واهتدى، ومن تخلف عنها ضل فغرق وهوى۔ أوصيكم عباد الله بالاعتصام بالتقوى، فإنه حبل متين وعروة وثقى، بمبادرتكم الموت قبل حلوله وإعداد العمل الصالح قبل نزوله، فإنه وارد واقع نازل وأن تفر منه أو كنتم في بروج مشيدة۔ الله الله عباد الله، فإن كل مدة فيها إلى انتهاء، فيا عجباه كيف هذه الغفلة، وإنما نحن كركب وقوف من أبناء السبيل، فيضرب عليهم طبل الرحيل فيرتحلون عما قليل وأسفاه إلى متى تلك الرقدة، ونحن في دار البلاء محفوفة وبالقدر معروفة لا يدوم أحوالها ولا يسلم نزالها، العيش فيها مذموم والأمان فيها معدوم، كيف لا تعتبرون أخوانكم وأخوانكم قد سلكوا في بطون البرزخ سبيلا، وفقدت أجسادهم وأميت أخبارهم عمدا طويلا جبيرا، أخبارهم عمدا طويلا، جيران لا يتناصحون وأحباء لا يتزاورون وغربتا، من بيت وحدتنا ومنزل وحشتنا ومحط حفرتنا ومفرد غربتنا ومصيبتا، ما أسرع الطلب وأبعد السفر وأقل الزاد، ونفسه إذا أصل من الأحباء إلى الملائكة الغلاظ الشداد،
وحزنا إذا انقطع ذكرنا عن خواتر الأحباء والأقرباء وأكلت الديدان محاصنا وتصرمت الأعزاء فليبكي الباكون قبل أن لا ينفع البكاء وليستغفرن عن الخطيئات التي تحول بين الأمهات والآباء إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. نماز جمعہ کے اس پہلے خطبے میں خود اپنے نفس کو اور آپ حضرات کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں اور خداوند عالم سے دعا گو ہوں کہ اللہ ہماری زندگی کو ایسے بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں محمد و آل محمد کی رضا شامل ہو. 7 صفر المظفر کی آج تاریخ 7ویں امام 9ویں معصوم حضرت موسی کاظم علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. اور بروایت 7 صفر سن 50 ہجری امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کی مناسبت سے تسلیت عرض کرتا ہوں. ہمارے بہت سے بھائیوں نے واٹس ایپ کے ذریعے سے، ایمو کے ذریعے سے اور ای میل اور دوسرے جو پیغامات اور میسنجر ہیں اس کے ذریعے سے سوال کیا کہ آخر یہ روایات میں اختلاف کیوں ہے، کون سی روایت کو ہم معتبر جانیں. اس لیے کہ جہاں تک میں نے مطالعہ کیا ہے 3 روایتیں شہادت امام مجتبیٰ سے متعلق ملتی ہیں. ہند و پاک اور جہاں بھی اس جگہ کے لوگ گئے ہیں ان لوگوں کے نزدیک 28 صفر کی روایت زیادہ معتبر ہے. عرب ممالک میں زیادہ تر آج کی تاریخ 7 صفر کی. میں ایران میں تھا، آیت اللہ وحید خراسانی کا خاص حکم اور پیغام تھا ان کے نزدیک آج کی تاریخ زیادہ معتبر ہے شہادت سے متعلق. اس کی وجہ یہی ہے کہ تقریباً 200 سال تک رسول اللہ کی وفات کے 200 سال تک احادیث پر پابندی لگی تھی. یعنی کوئی حدیث نقل نہیں کر سکتا تھا اور راویان حدیث لالچ میں جن حدیثوں کو اور ان کی بہت بڑی تعداد مدلسین، وضاع یعنی خود ساختہ حدیثیں بنایا کرتے تھے، ان کی کثرت تھی. تو یہ اختلاف جو تاریخوں میں پایا جاتا ہے اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ روایتوں پر پابندی لگ گئی تھی، لوگ نقل نہیں کر سکتے تھے. اسی لیے اور زیادہ تر ہماری جو معتبر کتابیں ہیں اس میں بھی اکثر روایتیں جو ہیں وہ ضعیف ہیں. صحیح السند اور موثق اور معتبر روایتیں ان روایتوں کے مقابل میں کم ہیں. خود مؤلفین کتب اربعہ نے اس بات کی جانب اشارہ کیا ہے کہ ہم نے حدیث کو کتابوں میں جمع کر دیا ہے، لہٰذا اس جانب اشارہ کرنا ضروری تھا. الحمدللہ توفیق خدا ہم لوگوں کو پھر نصیب حال ہوئی کہ ہم اس کی عبادت کے لیے اس کے گھر میں جمع ہوئے. اور آیے کریمہ ایک میں تلاوت کرتا ہوں اور دونوں امام سے متعلق چند احادیث اور تھوڑے تھوڑے سے ان کی زندگی کے بعض گوشوں کی جانب وقت کے اندر پیش کرنے کی کوشش کروں گا. قرآن مجید کی آیہ کریمہ سورہ آل عمران آیت نمبر 148 یا 129 ارشاد ہو رہا ہے،
خداوند عالم کا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اللہ تبارک و تعالی جو لوگ غیظ پر کنٹرول رکھتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، واللہ یحب المحسنین اللہ ان احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ 3 فقرے ہیں اس آیت کریمہ میں، اور قرآن مجید میں سب سے زیادہ جو لفظ ان 3 فقروں میں استعمال ہوا ہے وہ محسنین اور جو اس سے مشتقات ہیں، حسن، احسان، محسن وغیرہ وغیرہ، جو بھی اس سے مشتق یعنی حسن۔ ایک حدیث میں یہیں پر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی پیش کروں۔ محمد ان احسن الحسن الخلق الحسن، سب سے بہترین صفت انسان کی یہ ہے کہ اس کا اخلاق اچھا ہو۔ احسن الحسن، سب سے اچھی بات یہ ہے، احسن یعنی اس سے اچھی کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی، الخلق الحسن، کہ اس کا اخلاق حسن ہو، اچھا ہو۔ خداوند عالم نے تقریباً 47 مقامات پر محسن، احسان، حسن وغیرہ کا تذکرہ کیا ہے، اور مختلف آیات میں اس بات کی جانب اشارہ کیا ہے واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ سنزید المحسنین، اللہ تبارک و تعالی احسان کرنے والے کے اجر کو زیادہ کرے گا۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ تبارک و تعالی حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا۔ 3-4 آیت کریمہ میں وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ صرف احسان ہو سکتا ہے۔ یعنی مختلف آیات میں خداوند عالم نے اور ائمہ علیہ السلام کی، امام کاظم علیہ السلام کی بھی ایک حدیث ہے جس میں آپ فرماتے ہیں سب سے برا شخص وہ ہے کہ جس کی بدخلقی کی وجہ سے لوگ اس کے پاس نہ آئیں، اس کے پاس نہ بیٹھیں۔ ان اللہ لا یحب الفحشاء، حدیث کا مقصد اس جملے سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو لوگ بدگوئی کرتے ہیں، جو لوگ فحشا، جو لوگ بری بات اپنی زبان پر لاتے ہیں، ان کو دوست نہیں رکھتا ہے۔ جس کے دل میں بھی تھوڑا سا تکبر ہوگا، خود امام ہفتم کی یہ روایت ہے، آپ فرماتے ہیں جس کے دل میں بھی حبہ برابر، ذرہ برابر بھی اگر تکبر ہوگا، اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت میں داخل نہیں کرے گا، جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ یہ کبر اور تکبر، جناب نوح علیہ السلام نے جب خداوند عالم سے امت پر عذاب کی دعا کی اور سب ہلاک ہو گئے، صرف وہ لوگ باقی بچے جو کشتی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کے بعد شیطان جناب نوح کے پاس شکریہ ادا کرنے کے لیے آیا، معلوم ہے آپ کو، روایت شکریہ ادا کرنے کے لیے آیا، تو جناب نوح نے استعاذہ پڑھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان جانے لگا، لیکن حکم خدا ہوا، نوح یہ آیا ہے تم سے کچھ کہنے کے لیے، اس کی بات سن لو، کیا کہنا چاہتا ہے؟ تو جناب نوح سے شیطان کہتا ہے آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے اپنے کام سے کرنے سے، جو میرا کام ہے لوگوں کو بہکانا، لوگوں کو گمراہ کرنا، لوگوں کے غلط راستے پہ لے جانا، اس سے راحت دے دی ہے، اور میں راحت میں ہو گیا ہوں، میں آرام کروں گا، آرام سے سوؤں گا، چین کی نیند، اس لیے کہ اب کوئی پیدا ہوگا، اس کے بعد حد بلوغ کو پہنچے گا، تب جا کے مجھے بہکانا پڑے گا، اور اس کام سے آپ نے مجھے نجات دے دی کہ میں لوگوں کو بہکاؤں، کوئی ہے ہی نہیں جس کو میں بہکاؤں گا،
تو جناب نوح نے کہا کیا کہنے کے لیے آیا ہے وہ بتا مجھ سے. تو اب دیکھیں بات شیطان کی ہے، لیکن معصوم خود فرماتے ہیں کہ اگر کوئی غیر مومن بھی اور کافر بھی اگر کوئی بات کہتا ہے لیکن اچھی ہے تو اس بات کو قبول کرو اور اس پر عمل کرو. شیطان کہتا ہے اے نوح کبھی تکبر نہ کرنا، کبھی تکبر نہ کرنا اور خاضع اور خاشع رہنا، اس لیے کہ اسی تکبر نے مجھ کو اس نتیجے پہ پہنچایا کہ میری ساری عبادتیں برباد ہو گئیں، ساری عبادتیں حقارت ہو گئیں اور مجھے خدا نے رجیم بنا کر اپنی بارگاہ سے نکال دیا. کبھی تکبر نہ کرنا. اور کہتا ہے اے نوح کبھی حسد نہ کرنا، اس لیے کہ اسی حسد نے قابیل کو حابیل کا قاتل بنا دیا. اور اے نوح کبھی حرص و لالچ نہ کرنا، اس لیے کہ یہ طمع اور یہ لالچ جو ہے آدم کو جنت سے نکلنے کا سبب بنی ہے. معصوم فرماتے ہیں انسان کا دل خاضع ہو. میں آج صرف جو ہمارے دو امام سے منسوب تاریخ ہے انہی کی روایات پیش کروں گا. صادق امام فرماتے ہیں کہ اپنے دل کو خاشع بنا لو، اس لیے کہ دانا اگر سخت زمین پر ڈالا جائے تو وہاں نہیں اگے گا، وہاں نہیں اگے گا. دانا اگر سخت زمین پہ ڈالا جائے تو وہاں نہیں اگے گا، اگر نرم زمین پہ ڈالا جائے تو دانا اگتا ہے. اسی لیے علم و حکمت اگر قلب سخت ہوتا ہے تو وہاں نہیں ہوتی ہے، اگر قلب خاضع ہوتا ہے تو وہاں علم و حکمت جو ہے وہ بیٹھتی ہے اور لوگ علم و حکمت قبول کرتے ہیں. امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. دشمن کے ساتھ بھی بس ایک واقعے کی جانب اشارہ کر کے میں اس پہلے خطبے کو تمام کر رہا ہوں. امام علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک فاروقی تھا، یعنی خلیفہ دوم کو ماننے والا یا اس کی نسل سے تھا، اور وہ امام کو بڑا برا بھلا کہتا تھا. خود امام نے فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فحشا کو، یعنی جو لوگ زبان سے برا بھلا کہتے ہیں، دشنام دیتے ہیں، گالی دیتے ہیں، غلط الفاظ کو استعمال کرتے ہیں، ان کو دوست نہیں رکھتا ہے. تو وہ امام کو برا بھلا کہتا تھا. امام کے چاہنے والوں نے عرض کیا مولا اگر آپ اجازت دیں تو اس کا کام تمام کر دیں. امام نے منع کیا، نہیں تم یہ نہیں کرو، میں نہیں پسند کرتا، ہمارے آباء و اجداد کی سیرت یہ نہیں ہے، لہذا تم یہ کام نہ کرو. یعنی وہ کہہ رہا ہے تو ہم بھی کہیں، یا اس کا کام تمام کر دیں، اس کو مار دیں. نہیں، ہم یہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اپنی زبان سے نازیبا الفاظ کو ادا کریں. وہ اپنے فاروقی شخص جو تھا اپنے کھیت مزرعے میں کھیتی میں مصروف تھا. امام علیہ الصلوۃ والسلام اپنی سواری پر سوار ہو کے اس کے کھیت میں چلے گئے، اس کے مزرعے میں چلے گئے. اب وہ وہیں سے چلا رہا ہے ہماری فصل برباد ہو گئی، ہماری فصل تہس نہس ہو گئی، اس سے درآمد ہم کو ملنے والی نہیں ہے، آپ نے کیا کیا؟ اب دیکھو اس کا غصہ اور زیادہ بڑھ گیا. پہلے تو اور زیادہ خطرناک تھا، اب تو اور زیادہ غصہ اس کا بڑھ گیا. امام حسن سلوک کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، حسن سلوک کر رہے ہیں، اچھی باتیں بتا رہے ہیں، اور ایک مرتبہ امام پوچھتے ہیں تم نے اس میں کتنا پیسہ لگایا تھا؟ اس نے کہا 100 درہم، مثلا 100 درہم لگایا تھا. تجھ کو درآمد کی کتنی امید تھی؟ کہا 200 درہم. امام نے اپنے چاہنے والے جو ساتھ میں تو حکم دیا کہ اس کو 300 درہم دے دیا جائے. امام نے فرمایا کہ یہ 300 درہم جو تو نے لگایا تھا، جو تجھے درآمد یعنی پیدا ہونے کی امید تھی، پورا میں 300 درہم تجھ کو دے رہا ہوں، اور یہ فصل بھی تیری پوری برباد نہیں ہوئی ہے، میری سواری آئی ہے، تھوڑا سا برباد ہوا ہے، اور اس کا محصول بھی تجھ کو مل جائے گا محصول. امام دے کے چلے آئے. امام علیہ الصلوۃ والسلام جب آئے، اب امام نماز کے وقت مسجد میں گئے تو آپ نکلتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ وہی شخص جو آپ کو برابر برا بھلا کہہ رہا تھا مسجد کے دروازے پہ بیٹھا ہوا آپ کی حسن و تعریف کر رہا ہے، آپ کے قصیدے پڑھ رہا ہے، آپ کی مدح و ثنا کر رہا ہے.
اور اس نے اپنے ہاتھوں کو بڑھا کے کہا اے مولا میں آپ کی بیعت کرتا ہوں اور میں آپ پر ایمان لے کے آتا ہوں اور میں آپ کے مذہب میں داخل ہوتا ہوں۔ یہ امام کا حسن سلوک تھا، یہ ان کے آباء و اجداد کی روش تھی کہ جنہوں نے خلق حسنہ کے ساتھ، سیرت خوب اور اچھی سیرت کے ساتھ کلمہ پڑھایا لوگوں کو۔ یہ غلط الزام ہے کہ اسلام تلوار کے ذریعے سے پھیلا، نہیں، اسلام تو کردار کے ذریعے سے پھیلا۔ خدا کا پیغام اچھا کام کرو، اچھی بات کہو، اچھا کردار پیدا کرو۔ امام کا دستور کہ اگر ہمارے چاہنے والے ہو تو ہماری سیرت کو اپنے لیے سنت حسنہ قرار دو۔ جو امام کے ماننے والے ہیں وہ یقیناً امام علیہ السلام کی سیرت پر چلتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کے ساتھ جو ائمہ علیہ السلام نے حکم دیا ہے اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سبحان من سبقت رحمتہ غضبہ وبسط الیدین بالرحمہ، سبحان من لم یکلف نفسا الا دون وسعها، وعفى عن السيئات ولم يجاز بها، سبحان من لا يزداد على معاصي العباد إلا كرما وجودا ولا كثرة الذنوب إلا عفوا وصفا، نشهد أن لا إله إلا هو العطوف على العباد بجوده والعواد على المذنبين بحلمه، ونشهد أن محمدا نبيه وحبيبه سيد المرسلين وشفيع المذنبين بعثه رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى الداعين إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، قادة الأمم أولياء النعم ومعدن الرحمة، أوصيكم عباد الله بالتوبة عما سلف من ذنوبكم والإنابة عن أوزار التي أثقلت ظهوركم، فإنه تعالى کریم بکم رؤوف علیکم، یقبل الیسیر ویعفو عن الکثیر، قال اللہ تعالی وقوله الحق، توبوا الی اللہ توبة نصوحا، عسى ربكم ان يكفر عنكم سیئاتکم ويدخلكم جنات تجری من تحتها الانہار، وقال قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمة اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم، الا قد امرکم اللہ فی محکم کتابہ بالصلاة علی نبیہ فقال تعلیما لکم وتشریفا لصفیہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيد المرسلين شفيع المذنبين نبيا محمدا صلى الله عليه وآله محمد وعلى إمام المسلمين وقائد الغر المحجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وعلى سیدة نساء العالمین وبضعة خاتم النبیین سیدتنا فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وعلى الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي
وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليهم السلام. اللهم صل على مولانا صاحب الزمان. ماہی آثار البدع والطغیان حادم ابنیت الشرک والنفاق حاسد الفروع البغی والشقاق صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آبائہ الکرام ما اتصلت الليالي والأيام. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وادخل ناظرنا بذرة منا إليه واجعلنا من المستشهدين بين يديه وتفضل الله أمرائنا المؤمنين بمزيد التوفيقات وازدياد الإقبال وعلو الدرجات. اللهم افعل ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله بجاه محمد المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. اللهم اجعلنا ممن يذكر فتنفع الذكرى. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. نماز جمعہ کے اس دوسرے خطبے میں ایک بار پھر خود اپنے نفس کو اور آپ حضرات کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں اور خداوند عالم سے دعا کرتا ہوں کہ ہماری طاعت و عبادات کو قبول فرمائے اور صراط مستقیم پر ہم کو باقی رکھے اور معصوم علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے افعال و اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پہلے خطبے میں نے آپ کے سامنے چند آیات اور چند احادیث کو پیش کیا اور اسی سلسلے کو باقی رکھتے ہوئے ایک روایت 7ویں امام سے متعلق اور ایک روایت دوسرے امام سے متعلق اور عرض کرنے کی کوشش کروں گا. اس سے پہلے ایک پیغام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے لیے قرآن کریم میں قیامت تک کے لیے رکھا ہے. اس لیے کہ قرآن اس لیے نہیں ہے کہ اس کو صرف پڑھا جائے یا سنا جائے، بلکہ قرآن اس لیے ہے کہ اس کی آیتوں پر عمل کیا جائے. معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر پڑھنا اور ان کا ذکر کرنا اور ان کا ذکر سننا مثل قرآن عبادت ہے. لیکن جیسے میں نے قرآن مجید کے متعلق عرض کیا کہ حقیقی طور سے عمل کرنا قرآن مجید کی آیات پر یہ زیادہ اہم ہے، ویسے ہی ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں پر عمل کرنا یہ زیادہ اہم ہے. سننے اور ذکر کرنے سے زیادہ جو چیز اہمیت کی قابل ہے وہ یہ کہ معصومین کے پیغام پر عمل کیا جائے. جو معصوم علیہ الصلوۃ والسلام حکم دیتے ہیں، ظاہر سی بات ہے ہمارے امام پردہ غیب میں ہیں، ہم پر ناظر ہیں، ہمارے ایک ایک عمل پر ناظر ہیں. وہ جیسے خداوند عالم ان اللہ معنا نحن اقرب الیکم من حبل الورید، رگے گردن سے زیادہ قریب ہوں. جناب داؤد نے خدا سے کہا پالنے والے تو کہاں رہتا ہے؟ تو خدا نے کہا کہ میں مومن کے دل میں رہتا ہوں. ان قلوب المؤمنین عرش اللہ، اللہ کا گھر جو ہے مومن کا دل ہے. خود خدا فرماتا ہے نحن اقرب الیکم من حبل الورید، رگے گردن سے زیادہ قریب ہوں. مجھے کہاں ڈھونڈ رہے ہو؟ ہر جگہ، اینما کنتم، جہاں بھی تم رہو گے، جہاں بھی تم مجھے چاہو گے میں تمہارے قریب آؤں گا. یہ نماز اللہ سے اتصال کا بہترین ذریعہ ہے. یہ ہم سجدے میں اپنے سر کو رکھ کر معراج حاصل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو کرتے ہیں خداوند عالم سے. وہ تو اپنے بندوں کو مختلف بہانے سے اپنی بارگاہ میں بلانا چاہتا ہے کہ میرا بندہ کہاں بہک رہا ہے، کہاں بھٹک رہا ہے، کہاں گم ہے، وہ میری بارگاہ میں آئے. تو ایک خلق حسن جس کے متعلق میں نے آیت بھی اور حدیث بھی پیش کی تھی، دوسرے امام سے متعلق ملتا ہے. دیکھیں وہ کردار جو امام کا ہے
وہ اگر انسان اپنے اندر پیدا کر لے تو یقیناً اس کی زندگی کامیاب ہوگی۔ معصوم نے ضمانت دی ہے کہ اگر میرے بتائے ہوئی باتوں کو، میری بتائی ہوئی چیزوں کو انسان فالو کرے اور اس پر عمل کرے تو یقیناً کبھی وہ پریشان نہیں ہوگا۔ معصوم سے متعلق دوسرے امام سے متعلق یہ روایت ملتی ہے کہ ایک شام کا شخص آیا اور امام علیہ الصلوۃ والسلام وہ نہیں پہچانتا تھا، اور جتنے بھی نازیبا کلمات اس کو کہنے تھے، دشنام، گالیاں، بری باتیں، فحش، وہ سب اس نے امام کے سامنے امام کو دے دیے، اور امام خاموشی کے ساتھ کھڑے ہو کے سن رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں۔ اور جب وہ کہہ چکا سب کچھ تو امام کیا کردار ہے؟ اے بھائی مسافر معلوم دیتا ہے، اے بھائی تو بھوکا معلوم دیتا ہے، پیاسا معلوم دیتا ہے، غریب الوطن دکھائی دیتا ہے، رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، تیرے پاس سواری نہیں ہے۔ یعنی امام نے جو بھی اس کی حاجت سب بیان کی اور کہا میں تجھ کو کھانا کھلاتا ہوں، میں تجھ کو گھر لے چل کے تیرے آرام کا انتظام کرتا ہوں، میں تجھے یہ دیتا ہوں، میں تجھے سواری دیتا ہوں، میں تجھے خلعت دیتا ہوں، اور امام نے سب کچھ کو دیا۔ اس کے بعد پوچھا یہ کون ہے جو میرے ساتھ اتنا احسان کر رہے ہیں؟ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، حکم خداوند عالم احسان کرو۔ دیکھیں کمال یہ نہیں ہے کہ جو آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے آپ کریں، یہ بدلہ ہو جائے گا۔ معصوم فرماتے ہیں جو قطع رحم کرے اس سے اتصال رحم کرو، جو تم کو برا بھلا کہے تم اس کو اچھا کہو، یہ کمال ہوگا کہ انسان غیر کے ساتھ۔ اب قرآن مجید کی بہت سی آیت کریمہ ہے، دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب موسیٰ اور ہارون اذهبا الی فرعون انہ طغی، فرعون کے پاس جاؤ وہ سرکش ہو گیا ہے، وقولا لہ قولا لینا۔ توجہ چاہتا ہوں، فرعون کون ہے؟ اپنے کو خدا کہہ رہا ہے، بھائی خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے اور کہہ رہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں۔ جناب موسیٰ سے بھی کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا خدا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب موسیٰ اور جناب ہارون کو بھیجا اور کہا جاؤ فرعون کے پاس، وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اور اس سے نرم لہجے میں گفتگو کرنا۔ اللہ اکبر، نرم لہجے میں۔ بھائی کافر ہے، خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، مسلمان بھی نہیں ہے، تو جب اللہ فرعون جیسے شخص سے قول لین کی بات کر رہا ہے کہ نرم لہجے میں گفتگو کرنا، تو اپنے برادر مومن سے معصوم کیسے کہیں گے کہ درست لہجے میں اور غلط طریقے سے گفتگو کرو؟ تو امام حسن علیہ السلام کو برا بھلا کہہ چکا، میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو بتایا گیا کہ جن کو تو برا بھلا کہہ رہا تھا وہ یہی ہیں، جن کو تو برا بھلا کہہ رہا تھا وہ یہی ہیں۔ اب اس نے فوراً دیکھیں امام کے سلوک اور امام کی سیرت اور امام کے کردار سے کیسا منقلب ہوا۔ ایک جملہ کہتا ہے اللہ یجعل حیث رسالت، اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کو کہاں رکھے، اور امام کو مخاطب کر کہتا ہے کہ ابھی یعنی اس سے پہلے روئے زمین پر میری نگاہ میں آپ سے برا کوئی نہیں تھا، اور اب آپ سے اچھا روئے زمین پر کوئی نہیں ہے، اب آپ سے اچھا روئے زمین پر کوئی نہیں ہے۔ تو اپنا کردار ایسا بنائیں، اپنا فعل ایسا بنائیں، اپنی رفتار ایسی بنائیں کہ یہ ہماری معصوم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کو پہچانا، لیکن ہماری ذات جو ہے وہ معصوم کے پہچاننے کا ذریعہ بنی ہے۔ خود معصوم اشارہ فرماتے ہیں ایک حدیث میں کہ اپنے کردار کو ایسا بناؤ کہ لوگ دیکھ کے کہیں کہ جب ان کا ماننے والا ایسا ہے تو وہ کیسے ہوں گے۔ چھٹے امام کی ایک حدیث آپ فرماتے ہیں کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، ہمارے لیے باعث زینت بنو، ہمارے لیے باعث ننگوار نہ بنو۔ چند منٹ اور وقت رہ گیا ہے۔ آج کے حالات اور زمانہ کس سمت جا رہا ہے، خاص طور سے ہم اپنے ان بچوں کی جانب زیادہ توجہ دیں، اس لیے کہ ان کا مستقبل ہمارے ہاتھ میں ہے۔ جیسا ہم ان کو بنائیں گے، اپنے نوجوانوں کو، اپنے بچوں کو، ویسا وہ بنیں گے۔ ان کی تربیت ایسی کریں کہ جیسے معصوم کی تربیت ہے، جیسے معصوم نے حکم دیا ہے، جیسے معصوم نے ارشاد فرمایا ہے۔ ہم کو یہ چاہیے کہ ہم معصوم علیہ الصلوۃ والسلام کی ان روش کو اپنے لیے اور اپنے خانوادے کے لیے
اپنے لیے سب سے پہلے قو انفسکم، دیکھیں اپنے سے شروع کریں. پہلے انسان دیکھیں دوسرے کے اندر نہیں دیکھنا چاہیے کہ اس کے اندر یہ برائی پائی ہے. معصوم بات ہے اپنی برائیوں کو دیکھو، اپنی برائیوں کو دیکھو ہمارے اندر کیا پایا جاتا ہے. دوسروں کے اندر نقص نکالنے سے پہلے انسان کو اپنے اندر جو خرابیاں ہیں اور جو برائیاں ہیں ان کو دیکھنا چاہیے. اگر انسان اس قول پر عمل کرنا شروع کر دے تو اس کو جب اپنے یہاں اچھا دکھائی دے گا تو دوسروں کے یہاں بھی اچھا دکھائی دے گا. یہ چاہیے انسان کو. تو سب سے میری مؤدبانہ خواہش یہ ہے، الحمدللہ یہاں تو اتنی زیادہ بچوں اور نوجوان نسلوں میں بے راہ روی نہیں دیکھی جاتی، لیکن آج اس وقت جتنے وسائل گمراہی کے ہیں اتنے کبھی نہیں تھے. یہ انٹرنیٹ، یہ واٹس ایپ، یہ اور دوسری چیزیں، یہ سب سمجھیے ٹی وی اور دوسری چیزیں جو ہیں سب ایسا بنا دیجئے، تربیت ایسی کر دیجئے کہ دیکھیں ہر چیز میں دونوں رخ ہیں، اچھائی کے بھی برائی کے بھی، اچھائی کے اور برائی کے دونوں رخ ہیں ہر چیز میں. ایسی تربیت کیجئے اپنے آنے والے نسل کی کہ ہمیشہ وہ اچھا سوچیں. اور یقین جانیے، بہت ہی ذمہ داری جملہ کہہ رہا ہوں، اگر آپ نے ان کو اچھا بنا دیا تو یہ اچھائی آپ تک پلٹ کے آئے گی، آپ کے لیے وہ مفید ثابت ہوگی. لیکن اگر خدا نخواستہ وہ نسل جو آئندہ ایک منزل پر پہنچنے والی ہے اگر غلط راستے پہ چلی گئی تو سمجھیے ہمارے لیے ننگوہار کا سبب بنے گی، اور جو گناہ اس سے سرزد ہوگا اس کے ساتھ ساتھ ہم بھی شریک جرم ہوں گے اور ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا. میں امام موسی کاظم علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیں یہ جو شرف ملا ہے امام کو، وہ آپ کا شرف ذاتی، حسبی، نسبی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دیا آپ کو. اور جو اخلاق اور کردار تھا وہ امام نے اپنے لیے پیدا کیا. یہ ذاتی اور یہ کردار اور یہ اخلاق، میں عرض کر رہا تھا کہ آج دنیا میں ظلم و ستم، کشت و خون کا بازار گرم ہے. ہر طرف آپ دیکھیں ظلم و استبداد، ظلم و جفا. کون کر رہا ہے یہ؟ پھر غور کرنا ہے آپ کو. اس لیے کہ رسول اکرم کی حدیث ہے، من اصبح ولم یہتم بامور المسلمین فلیس منا. جو صبح کرے اور اس کو اپنے مسلمان بھائیوں کی خبر نہ ہو، خبر گیری نہ کرتا ہو، وہ مجھ سے نہیں ہے. آج چاہے وہ لبنان ہو، چاہے وہ عراق ہو، چاہے وہ شام ہو، اور اب یورپ وغیرہ میں بھی، یہ ہم ذرا تاریخ کے اوراق کو اٹھا کے دیکھیں، کون کر رہا ہے؟ اس پر غور کرنا ہوگا آپ کو. اور ہمارا فرض کیا بنتا ہے؟ ہمارا فرض بنتا ہے بھائی ہمارے پاس اتنا اسلحہ نہیں، اتنا ہتھیار نہیں، اتنی طاقت نہیں، لیکن جیسا کہ معصوم کا قول ہے کہ الدعاء صلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے. تو کم سے کم ہم ان کے حق میں دعا تو کر سکتے ہیں. اور جہاں بھی ظلم و ستم ہو رہا ہے، سمجھیے آج زندہ کسی کو جلایا جا رہا ہے، زندہ کسی کو قتل کیا جا رہا ہے، کسی کو مارا جا رہا ہے، کہیں بم بلاسٹ ہو رہا ہے، کہیں کیسا ماحول آ گیا. اور جہاں تک میں نے تجزیہ کیا ہے، طبعی اور فطری موت سے لوگ کم مر رہے ہیں اور دوسرے ذریعے اور سبب سے لوگ زیادہ مر رہے ہیں. بھائی خدا قرآن مجید میں کہہ رہا ہے کہ اس نے ایک کو زندہ کیا، اس نے سب کو زندہ کیا. جس نے ایک کو مارا اس نے سب کو مارا. آخر کیوں مار رہے ہیں لوگ؟ بھائی ہمارا مذہب تو یہ حکم دیتا ہے، اور یہ سب اسلام کے نام پہ ہو رہا ہے، اور اسلام کو بدنام کرنے کی بہت بڑی سازش ہے.
وہ لوگ جو اسلام کو بدنام کر رسول اکرم کو بدنام کر رہے تھے، اور آج اسلام کو بدنام، جب اسلام یہ کہتا ہے بھائی جانور تک کو نہیں مار سکتے آپ ناحق، جو موذی جانور ہیں ان کو مارنے کا حکم ہے، آپ پھلدار درخت کو نہیں قطع کر سکتے، منع ہے اسلام میں۔ تو جب ہم جانور اور درخت اس کو بغیر کسی سبب کے اس کا خاتمہ نہیں کر سکتے، تو انسان جو کہ اللہ کی مخلوق ہے، کیا حق ہے، کسی کو کیا حق پہنچتا ہے کسی کی زندگی کو وہ تمام کرے۔ ایک تحلیلی بحث انشاءاللہ 2 منٹ کا وقت بچا ہوا ہے، میں اس میں تفصیل نہیں کروں گا، لیکن ہم کو دیکھنا پڑے گا کہ تاریخ اسلام میں ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جن لوگوں نے کسی کے گھر کو جلایا ہے، جن لوگوں نے کسی کے کلیجے کو چبایا ہے، جن لوگوں نے کسی کو قتل کیا ہے۔ ان تمام سازشوں کے پیچھے وہی نسل بنی امیہ اور وہی اموی نسل کے لوگ پائے جاتے ہیں جن کو آج وہابیت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے پوری دنیا میں۔ آپ اگر غور سے تجزیہ اور تحلیل کریں گے تو آپ اس بات کو پائیں گے اور اس بات کو ثابت ہوتا ہوا دیکھیں گے کہ وہی نسلیں ہیں ان کی کہ جن لوگوں نے ناحق کسی کو قتل کیا تھا، ناحق کسی پہ ظلم کیا تھا، ناحق کسی کو شہید کیا تھا اور مارا تھا، یا انہی کی اولاد ہیں یا اسی کے اندر ان کا خون ہے۔ ماہ عزا ہے، امام حسین علیہ السلام کا ایک پیغام جو تھا وہ بھی میں آپ کے حوالے کر دوں، گفتگو کو تمام کروں۔ امام کے 2 جملے بہت مشہور ہیں، حیات من الذلہ۔ امام نے کیا فرمایا کہ ہم ذلت کو برداشت نہیں کریں گے، مثلی لا یباع مثلہ، میرے جیسا یزید کی نہیں، یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ بھائی یہ منا امام نے فرمایا ہے، منی نہیں کہا ہے۔ منی ایک واحد ہوتا ہے تو منی کہا جاتا ہے، امام کا جملہ منی کہنا چاہیے تھا، امام نے کہا منا حیات من الذلہ، جو حسینی ہوگا، جس کی رگوں میں خون حسینی ہوگا، جس کے اندر میرا پیغام ہوگا، وہ کبھی ذلت کو برداشت نہیں کرے گا، اور جو میرے جیسا ہوگا، جس کا کردار میرا کردار ہوگا، جس کی رفتار میری رفتار ہوگی، جس کے اندر میری محبت ہوگی، وہ کبھی یزید جیسے کی، یعنی اب یزید صرف کربلا میں یا 61 ہجری میں وہ یزید نہیں، بلکہ قیامت تک کا یزید کوئی بھی ہوگا، اور جو میرا فالو ہوگا، جو میری پیروی کرے گا، جو حسینی ہوگا، وہ نہ کبھی ذلت کو برداشت کرے گا اور نہ کبھی بیعت کرے گا کسی ظالم کی، اور نہ کبھی کسی کے آگے سر جھکائے گا۔ بس میں نے اپنے خطبے کو تمام کیا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ دنیا ظلم و ستم سے بھر گئی ہے اور بھرتی چلی جا رہی ہے، تو اپنے اس نائب کو اور اپنے اس نمائندوں کو بھیج دے جس کے لیے تو نے خود وعدہ کیا ہے کہ ہم اس دنیا کو ظلم و ستم سے جیسے بھری ہوئی ہے، عدل و انصاف سے بھر دیں گے اپنے نمائندے کے ذریعے سے۔ پالنے والے محمد اور آل محمد صدقے میں ہماری طاعت و عبادات اور ہماری نماز اور ہماری دوسری عبادتوں کو قبول فرما۔ بار الہ، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے جو مظلومین ہیں عالم کے، لیکن ہم دعا کر سکتے ہیں معبود ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، ظالمین کو نیست و نابود فرما دے، مظلومین کی مدد فرما۔ دنیا میں محبین اہل بیت کے چاہنے والے جہاں کہیں بھی رہیں، ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ بار الہ، جو مریض ہیں ان کو شفاء کامل و عاجل عنایت فرما۔ بار الہ، جو مقروضین ہیں ان کے قرضے کو ادا فرما دے۔ بار الہ، جو بے اولاد ان کو اولاد کی نعمت سے مالا مال فرما۔ بار الہ، جن کے اولاد ان کے اولاد کو صالح بنا دے، اپنے آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ معبود امام کو ہم سے راضی فرما دے۔ معبود جب امام زمان آئیں تو ہم اس قابل ہوں کہ ہم امام کے ناصروں میں شمار ہو سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔